ریاست سے منہ توڑ جواب ملا، پھر بھی سازشی خط کی ٹین 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 سنتے ہوئے دماغ پک گیا ہے۔ بھائی میری بات سننا، سازش تو کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے نا، سازش تو نواز شریف جیسے کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کیا عمران خان جیسے ناکام آدمی کے خلاف بھی کبھی کسی کو سازش کرنے کی ضرورت تھی؟ اور پھر میں نے کل کہا کہ اپنی زندگی کے 22 سال ورلڈ کپ لے کے پھرتا رہا، اگلے 22 سال یہ سازشی خط لے کر پھرتا رہے گا، اور کوئی بعید نہیں میرے بھائیوں بہنوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ چوکوں پر کھڑا ہو کے گاڑیاں روک روک کے سازشی خط دکھا دکھا کے پیسے مانگا کرے گا۔ توشہ خور، خط چھوڑ، کارکردگی بتا۔ توشہ خور، توشہ چور، سازش چھوڑ، رپورٹ کارڈ دکھا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ سازش کا ڈرامہ نہ کر، کام دکھا کے کیا کام کیا ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ یو ایس نے، امریکہ نے میرے سے اڈے مانگے تو میں نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ۔ پھر جب ہر دفعہ کی طرح چوری اور جھوٹ پکڑا گیا تو کہتا وہ تو میں نے انٹرویو میں کہا تھا۔ ہاں عمران خان، توشہ خان، بولو توشہ خان، توشہ خان، توشہ چور۔ ہاں عمران خان، توشہ خان، تم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، لیکن جانتے ہو ایبسلوٹلی ناٹ کب کہا؟ میرے بھائیوں، جب عوام نے روٹی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ۔ جب عوام نے آٹا چینی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ، اور جب عوام نے بجلی، چینی، دوائی مانگی تو کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ، بلکہ انتہائی سنگ دلی سے کہتا ہے جب یہ وزیر اعظم تھا تو تکبر کا پہاڑ تھا، بڑی سنگ دلی سے کہتا تھا کہ میں یہاں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا۔ آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے تو کیا ہیلی کاپٹر میں عوام کے خرچے پر سیریں کرنے آئے تھے تم؟ ہمیں ہالینڈ کے وزیر اعظم کے قصے سناتا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ آفس جاتا ہے، خود بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک جو صرف 10 منٹ کا راستہ ہے، اس پر اس نے عوام کی ٹیکس کی کمائی کا 1 ارب روپیہ پھونک دیا۔ عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قطاروں میں لگا کر یہ ہیلی کاپٹر کے چکر لگاتا رہا۔ اور آج حمزہ جب کہہ رہا تھا کہ صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، میں اس کی تقریر نہیں سنتی، اگر بول رہا ہوں میں میوٹ کر دیتی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا دیکھوں 200 بندے آگے بٹھا کے کیا بات کر رہا ہے۔ وہ تھا تو ورکرز کنونشن، لیکن اس میں 150 بندہ تھا، 50 میڈیا والے تھے، اور وہاں پر 200 بندہ آگے بٹھا کر 20 لاکھ بندے اسلام آباد میں لانے کی باتیں کر رہا تھا، جس سے اس نے کل کال دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے آؤ اور لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کرو، وہاں 5 بندے اکٹھے نہیں ہوئے۔ دیکھو آج 1 منٹ، آج جب میں نے ٹی وی آن کیا تو پتہ نہیں کیا آل فال بک رہا تھا، کہتا ہے دھیان سے سننا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر لوگوں میں نکلتے تھے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، تم لوگ بھی نکلو اور میرا پیغام پہنچاؤ عوام میں۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ تو اللہ پیغمبران اسلام تو توحید کا میسج لے کر عوام میں جاتے تھے، تمہارا میسج کیا
اپنی ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کے لارے لگاتے جاؤ اور نیچے نیچے سے توشہ خانہ اور بیت المال کا مال کھاتے جاؤ. اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتا تھا. اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین بیت المال کے خزانے سے اپنی کندھوں پہ بوریاں لاد کر غریب عوام کو پہنچایا کرتے تھے. وہ بیت المال کے تحفے نکال کر کروڑوں میں بیچ نہیں دیتے تھے. اور پھر مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنی غیر محتاط گفتگو. میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ مذہب کے بارے میں اتنے نازیبا کلمات اپنے ناپاک زبان سے مت ادا کیا کرے. اور کوئی ہے جو اس نفسیاتی مریض کو لگام دے؟ کوئی ہے جو اس کو پاگل خانے کی 10 نمبر بس پر بٹھا کر آئے؟ یہ اتنا بڑا پاگل ہے کہ قوم کو تو پاگل کیا ہے. اگر اس کو پاگل خانے میں بھرتی کرا دو یہ پاگلوں کو بھی پاگل کر دے گا. اور پھر کہتا ہے کہ لوگوں کو جب آج کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو جب عید پہ گلے ملنا تو ان کے کان میں کہنا حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلو. میں کہتی ہوں کہ جب لوگوں کو گلے ملنا عید پر تو کان میں کہنا گوگی بچاؤ تحریک کے لیے باہر نکلو. یہ نہ بتا دینا کہ میں سرکاری خرچ پر عمرے کیا کرتا تھا. جہاز بھر کر پنکی پیرنی اور اس کے پورے خاندان کو میں سرکاری جہاز پہ بٹھا کر عمرے کیا کرتا تھا. میرے بھائیوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتانا، جانتے ہو نا فرا گوگی کون ہے؟ فرا خان یعنی کہ عمران خان. آج ایک نیا قصہ سنو جس کے ثبوت آج ٹی وی کی سکرینز پر چل رہے تھے. دھیان سے سننا کہ کس طرح ہمیں امر بالمعروف کا سبق پڑھا کر یہ کہتے ہیں نا وچوں وچوں کھائی جاؤ تے اتوں رولا پائی جاؤ.